السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمیز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن وتھ خان پہ۔ آج ہم ایکسل کی سیکنڈ ویڈیو لیکچر نمبر 1، کیونکہ پچھلا جو تھا وہ لیکچر 0 تھا، اس لیکچر کے اندر ہم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ ہم کریں گے کیا۔ یہ لیکچر تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے، کافی دنوں کے بعد آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ گرافکس کے حوالے سے کچھ ایک دو پروجیکٹس تھے جن پہ کافی زیادہ کام تھا، اس وجہ سے میں یہ لیکچر بنا نہیں سکا۔ تو ہوپ سو کہ آگے اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، ریگولرلی آپ کو یہ لیکچرز ملیں گے۔ تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ ہم کیا کام کریں گے، ہم نے ایکسل کے اوپر کس طرح کر سکتے ہیں اور ایکسل سیکھنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ اب آج کے اس ویڈیو کے اندر جو لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا، ہم فیملیرائز کریں گے اپنے آپ کو، ہم فیملیئر ہوں گے کہ ہم نے کس انوائرمنٹ کے اندر کام کرنا ہے۔ اس کی مثال کہ ہمیں فیملیئر ہونا کیوں ضروری ہے وہ میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہاؤس ہولڈ مثال لے لیں کہ جیسے گھر کا کچن ہے، آپ کسی نئے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں یا آپ کسی جگہ پہ ویسے کچھ 2-4 دن کے لیے رہنے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوگی کہ آپ کیونکہ وہاں سے ہم آہنگ نہیں ہیں کہ کون سی جگہ کون سی چیز کہاں پہ ہے، تو آپ ان ریسورسز کو جو اس گھر کے اندر اویلیبل ہوں گے آپ ان کو ایفیکٹولی یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے، آپ کو آسانی نہیں ہوگی۔ لیکن وہی کام جب آپ اپنے گھر کے اندر کریں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہوتی ہے، کون سا کام آپ نے کہاں جا کے کرنا ہے، تو ساری کے سارے جو کام ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو آسانی سے میسر آتی ہیں۔ یہی ہمارے مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ہے، ایک ہیوج رینج ہے جس کے اندر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کنٹرولز اویلیبل ہیں جو آپ نے ڈیٹا کے اوپر اپلائی کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا ریسورس، کون سا کنٹرول، کون سا مینیو آپشن ہے کہاں پہ لسٹڈ ہے اور آپ نے اسے کیسے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ ان ویڈیوز کے اندر آگے جا کے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسل کا یوزر انٹرفیس ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو ہم اپنا مائکروسافٹ ایکسل اوپن کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو چکا ہے، 2013 ورژن ہے یہ۔ اگر آپ اس ونڈو کو دیکھیں تو اس ونڈو کے اندر آپ کو یہ کچھ ٹیبز نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ٹیمپلیٹس ہیں۔ ٹیمپلیٹ مطلب آپ اگر یہیں پہ ان کو کلک کریں تو جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے آپ ویسے ہی اس کو آگے یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ اگر آپ اس کی مثال لے لیں، یہ ایئر ہے تو یہ منتھ کیلنڈر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام یا اپنا پرسنل کیلنڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بجٹنگ کے حوالے سے آپ کے اٹینڈنس جو ہے اس کو اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی پروجیکٹ ہے اس کو پلان کر رہے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹ کو پراپرلی چینلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکسل کے تھرو، تو آپ پروجیکٹ پلانر کا یہ جو ٹیمپلیٹ ہے جس کے اندر گینٹ پروجیکٹ پلانر اس کا نام ہے، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بلٹ ان، اس کے جو آن لائن اویلیبل اس کے یہ سارے کے سارے ٹیمپلیٹس ہیں۔ اگر آپ ان کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو یہ آپ کا گرین کلر کے اندر یہ آپ کو کچھ انٹریز نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ انٹریز ہیں جو کہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی اوپن کی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ ریسنٹ انٹری یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فائل مینیجر کو براؤز کرتے ہوئے اسے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ریسنٹلی جو آپ نے ڈاکومنٹس جتنے بھی آپ نے براؤز کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ سائن ان کی آپشن ہے، اگر آپ سائن ان کرنا چاہیں تو آپ آفس کے جو ایڈیشنل ریسورسز ہیں ان کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی بلینک ورک بک کی طرف۔ آپ اگر بلینک ورک بک کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں تو آپ کی جو بلینک ورک بک ہے وہ آپ کی اوپن ہو جائے گی۔ اب یہ جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے یہ مائکروسافٹ ایکسل کی ڈیفالٹ سکرین ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی بلینک ورک بک کریٹ کریں گے، اسے ورک بک کہتے ہیں۔ یہ اوور آل جو آپ کو یہ انٹرفیس نظر آ رہا ہے یہ ایک ورک بک ہے، اسے ایکسل ورک بک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسل کی ورک بک ہے یہ اس کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہے، ڈیفالٹ لے آؤٹ ہے، یہ اس کے کنٹرولز ہیں۔ آپ کو اوور آل جو نظر آ رہا ہے یہ ورک بک کا ڈیفالٹ لے آؤٹ ہے۔
اب جب ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ روز اور کالمز کا ایک ایسا کمبینیشن ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا کو نہ صرف ریکارڈ کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور انالیسز کے لیے بھی ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کئی طرح کی روز اور کئی طرح کے کالمز ہیں۔ میرے پاس ایک ایکسل کی شیٹ ہے جس کے اندر ایکسل کا جو پریویس ورژنس ہیں ان کے متعلق جو ایک یوزفل انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ اویلیبل ہے۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فائل کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ریسنٹ ورک بکس کہ جو آپ نے ابھی براؤز کی ہوئی ہیں ان کے اندر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اسی طرح جو ریسنٹ ورک بک ایکسل انفو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ جو ورک بک ہے یہ اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں ایک شیٹ ہے ایکسل انفو۔ شیٹس کیا ہیں، شیٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایکسل کے ڈفرینٹ ورژنس ہیں، یہ سب سے اولڈسٹ ورژن ہے اور یہ ایکسل 2010 اور اس سے ابو جتنے بھی ورژنس ہیں ان کے اندر یہ اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ انفارمیشن ہے کیا؟ اصل میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو نمبرڈ جو آپ کے سیلز ہیں یہ بیسکلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کون سی رو چل رہی ہے، کیونکہ یہ روز اور کالمز کا لے آؤٹ ہے تو یہ آپ کے سامنے کیا ہے، یہ نمبر آف روز ہیں۔ اب اس ٹیبل کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے اولڈسٹ ورژن تھا اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف روز کتنی تھی، 16384 16384 اور اس میں کالمز کتنے تھے، 256 کالمز تھے۔ اور اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو نمبر آف ٹوٹل سیلز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، مثلا آپ یہ دیکھ لیں، تو بالکل یہ ملٹیپلیکیشن سے ہی آپ کا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیسکلی یہ انفارمیشن ہے یہ کیا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ایکسل 5 جو تھا، یہ سب سے اولڈسٹ ورژن ایکسل 5، اس کے اندر اتنے نمبر آف سیلز تھے، اتنی نمبر آف روز تھیں، اتنے نمبر آف کالمز تھے اور اتنے نمبر آف روز تھیں۔ اسی طرح ایکسل 95 کے اندر بالکل سیم، یعنی اس کیپیسٹی کے اندر کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا۔ ایکسل 95 کے اندر وہی رہا۔ 97 کے اندر آپ کی یہ جو نمبر آف روز تھیں وہ یعنی بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح ایکسل 2002 کے اندر بھی سیم رہا۔ ایکسل 2002 ایکس پی کے لیے یہ تھا، اس کے لیے بھی یہ سیم رہا۔ ایکسل 2003 کے اندر بھی یہ سیم ہے، لیکن ایکسل 2007 کے اندر اس کے جو یوں سمجھ لیں کہ اضافہ ہو گیا، مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کی نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز آپ کو جو تھے وہ اضافہ ان کے اندر آ گیا۔ یعنی یہ ایک یوزفل انفارمیشن ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو ایکسل کے پریویس ورژنس تھے ان کے اندر، یعنی آج ہم جو انٹرفیس دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ پہلے نہیں تھا۔ انٹرفیس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ پہلے اتنے خوبصورت، اتنے اچھے اور اتنا افیکٹولی یہ کنٹرولز ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھے، لیکن اب یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اب آتے ہیں اپنی واپس اسی شیٹ پہ اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم نے کہا کہ یہ اوورال کیا ہے، ہماری ایک ورک بک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کی شیٹس ہیں اور ایک یہ چھوٹا سا پلس کا آئیکن ہے جس سے آپ ایک نئی شیٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو پریس کر رہا ہوں یہ شیٹس ایڈ کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ شیٹ آپ کیوں ایڈ کریں گے، اس کے اندر اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اسپیس آپ کو اویلیبل ہے، یعنی اس طرف جتنا آپ چلتے جائیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے یہ سیلز رائٹ سائڈ کو موو کرتے جا رہے ہیں، آپ کے کالمز جو ہیں وہ موو کرتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر شیٹ کے اوپر جو کام ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین فرنٹ کے اوپر اویلیبل ہو۔ تو اس وجہ سے ہم کو بہت زیادہ نہ باٹم کو ایکسیس کرتے ہیں نہ ہی اپنی یعنی ونڈو کو رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں۔ پروگرامیٹیکلی ہم ان کو بہت افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا چھوٹا چھوٹا یوزیج ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ملٹیپل شیٹس کریٹ کر لیں اور ان شیٹس کے اوپر آپ جو کام ہے جو آپ کو سامنے پیج کے اوپر نظر آ سکے آپ اس کے اوپر کام کر لیں۔ اب اگر آپ ان شیٹس کو آپ کو ضروری ہیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ان شیٹس کو اپنا نام بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا فرض کیا یہ کلاسز کے حوالے سے ہیں تو یہ کلاس 1 ہو گئی، اگر آپ اسے بھی نام دینا چاہتے ہیں
اگر آپ اسے رینیم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ آ کے یعنی رائٹ کلک کریں اور اسے کلاس 2 کہہ لیں. یعنی اس طرح آپ ان شیٹس کو کر سکتے ہیں، رینیم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس شیٹ کو یہ رائٹ کلک کریں تو آپ کو یہ ڈفرینٹ آپشنز آ رہے ہیں. انسرٹ پلس والا کام ہی ہے، آپ یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. رینیم ہم نے کر لیا. موو اور کاپی بھی آپ اسے کر سکتے ہیں. یعنی موو اور کاپی کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس شیٹ کو اس شیٹ کے ڈیٹا کے سمیت کاپی کریں گے. اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی کوڈ ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر پروٹیکٹ کریں گے تو اس شیٹ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ آلٹر یعنی اس ڈیٹا کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پھر اس طرح اسی طرح اگر آپ ان ٹیب کے کلرز کو دیکھنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس کا یہ کلر ہے، اس کا یہ والا کلر ہے، اس کا کلر میں گرین کر دیتا ہوں اور اپنی اس شیٹ کا جو کلر ہے وہ میں بلو کر دیتا ہوں. اب اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ کی جو شیٹس ہیں ان کے جو ڈفرینٹ کلرز آپ نے اسائن کر دیے، آپ شیٹس کو رینیم کر سکتے ہیں. آپ اگر فرض کیا کہ آپ اس شیٹ کو سب سے پہلے لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس شیٹ کو پریس کریں، ہولڈ کیے رکھیں اپنے لیفٹ کلک کو اور سب سے پہلے لے آئیں تو آپ کی یہ جو شیٹ ہے وہ سب سے پہلے آ گئی. اب اگر آپ اس شیٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو اس طرح آپ اپنی ایک ورک بک کے اندر ملٹیپل شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں، ان کو رینیم کر سکتے ہیں، ان کو کلرز اسائن کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو آپ صرف اور صرف اپنی شیٹس کی ڈسٹنکشن کے لیے یہ والے کام جو ہیں آپ کریں گے. اس کے بعد آپ اگر اپنے اس ریبن کے اندر دیکھیں، یہ جو چیز یہ جو آپ کو اوورال یہ ایک پٹی سی ایک ریکٹینگل ہے جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سیکشنز بنے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارا آپ کا جو پارٹ ہے اسے ہم ریبن کہتے ہیں. اور اس ریبن کے اندر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، جیسے آپ کا کلپ بورڈ ہے، آپ کا فونٹ ہے، آپ کا یہ الائنمنٹ ہے، نمبر ہے، سٹائلز ہیں، سیلز ہیں اور ایڈیٹنگ. یہ ڈفرینٹ قسم کے اس کے اندر مینیوز ہیں اس ریبن کے اندر. اسی طرح یہ آپ کا یہ ٹیبز ہیں، جیسے یہ ہوم ٹیب ہے، انسرٹ ٹیب ہے، پیج لے آؤٹ ٹیب ہے، فارمولاز کا ٹیب ہے، ڈیٹا کا ٹیب ہے، ریویو ٹیب ہے، ویو ٹیب ہے. یہ اس طرح کے سارے آپ کے ٹیبز ہیں اور ہر ٹیب کے اندر مینیوز ہیں اور ان مینیوز کے اندر ڈیڈیکیٹڈ کنٹرولز ہیں. جیسے آپ کا اگر کلپ بورڈ کا ٹیب ہے تو کلپ بورڈ کے ٹیب کے اندر آپ کوئی بھی چیز کٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کلپ بورڈ کے اوپر چلی جاتی ہے، آپ تاکہ آپ وہاں سے اسے دوبارہ اٹھائیں اور جہاں پہ آپ نے اسے پیسٹ کرنا ہے آپ اسے کر سکیں. یہ آج کی کلاس کے اندر ہم ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف ان چیزوں کو دیکھنا ہمارا کام ہے. اسی طرح یہ جو فونٹ کا ٹیب ہے اس کے اندر آپ اپنے فونٹس کے اوپر یہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل لسٹ ہے. یہ اس کے جو بلٹ ان فونٹس ہیں جو آپ کو ونڈوز 10 کے اندر اویلیبل ہیں. اگر آپ کو مزید فونٹ انسٹال کرنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ سے لے کے آ سکتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کا جو بٹن ہے اسے آپ اپنے فونٹ کا سائز انکریز کر سکتے ہیں، یہاں سے ڈیکریز کر سکتے ہیں. یہ فونٹ کا 4 کلر ہے اور یہ فونٹ کا بیک گراؤنڈ کلر ہے. اسی طرح آپ اپنے فونٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، آپ اسے انڈر لائن کر سکتے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی کلاسز کے اندر دیکھیں گے. ہم انہیں ایک کسی نہ کسی جو ایکسرسائز ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں گے. یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو صرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپلائی کی جائیں گی. میرا مقصد صرف اس کلاس کا یہ ہے کہ آپ کو اوورال صرف اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارا جو مائکروسافٹ ایکسل ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ ٹیبز ہیں وہاں پہ کون کون سے کنٹرولز اویلیبل ہیں. اسی طرح یہ آپ کی الائنمنٹ ٹیکسٹ الائنمنٹ کے حوالے سے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح سیلز کے اندر کس طرح الائن کرنا چاہتے ہیں، سیل کے سینٹر میں آئے، سیل کے لیفٹ میں آئے، رائٹ میں آئے، جسٹیفائی ٹیکسٹ ہوں. اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ کو ریپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ٹیکسٹ کو مرج اینڈ سینٹر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ملٹیپل سیلز کو ایک سیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ مرج اینڈ سینٹر کرتے ہیں. یہ آپ کی ڈیٹا ٹائپس ہیں کہ آپ کا جو سیل کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. یہ یہاں پہ اگر آپ یہ چھوٹا سا کیرٹ آئیکن ہے، اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ ملٹیپل ڈیٹا ٹائپس ہیں جو آپ اپنے ڈیٹا کو اسائن کر سکتے ہیں.
اسی طرح یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے، فارمیٹ ایز ٹیبل ہے، سیل سٹائلز ہیں، اور انسرٹ، ڈیلیٹ، فارمیٹ، یہ بہت ساری آپشنز ہیں جو کہ آپ کے صرف ہوم ٹیب کے اندر اویلیبل ہیں، اور ان تمام کا تعلق آپ کے ڈیٹا سے ہے. ایون کہ باقی بھی جتنے ٹیبز ہیں وہاں پہ بھی جو کنٹرولز اویلیبل ہیں ان کا تعلق بھی اسی ڈیٹا سے ہوگا. ہم جو اگلی کلاس ہے اس کلاس کے اندر اپنے ہوم ٹیب سے شروع کریں گے، اور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ان میں سے یعنی ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ جو دو مینیوز ہیں ان کو ہم مکمل کمپریہینڈ کریں اور ان کو دیکھ سکیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو سکے. میں اپنی کلاس کو بہت آہستہ سلو پیس کے اندر لے کے جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بچوں کو آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کورس کو جلدی چلایا جائے، لیکن وہ بچے جن کو بالکل نہیں آتا، جو بالکل نیو ہیں، جو ایکسل کو دیکھ کے ابھی ذرا ڈر رہے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. ہوپ سو کہ آپ انگیج رہیں گے، آپ اس کلاس کو دیکھیں. اوور آل اس پورا جو آپ کا یہ کورس ہے، اس کورس کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ اوور آل ڈیٹا کو ایویلویٹ کرنا جان جائیں گے، کیونکہ ہم جو بھی کام کریں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اسے کسی نہ کسی ایکسرسائز، کسی نہ کسی پروجیکٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر کریں، تاکہ نہ صرف آپ کا وہ کام ہو جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ اوور آل آپ ان ٹیبز کے اندر جو موجود ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں ان کو اپلائی کرنا بھی سیکھیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.